ہن دینی مدارس کہندے جی اسی تواڈے واپس لے لینے تے اسی انج کر دینا تے انج کر دینا تے انج کر دینا تے انج کر دینا. یہ تو جنرل شاہد عزیز بھی لکھی کتاب بڑی کتاب وچ گل مرن تو پہلے پھر خوف تے آ جاندا جدوں سامنے قبر نظر آندی موت نظر آندی. انہیں بھی لکھی اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک. وہ جو انہیں لکھا جی دینی مدرسے نہ ہوندے تے پاکستان وچ کوئی نکاح تے جنازہ پڑھانے والا بندہ بھی نہیں سی لبھدا. یہ انہیں خود لکھی گا. تے تسی مڑ کے ساڑے خلاف مولوی کی کرنا ہے؟ مولوی شکر کرو انہاں 10-15 ہزار نہ تانوں مولوی نمازاں پڑھا دینا اس دور وچ. ہاں جی مؤذن نو تسی کتے 1000 روپے 10,000 تو زیادہ کسی مؤذن دی تنخواہ نہیں ہونی. تانوں 5 ٹائم اذانہ سنا دین تواڈے بچے نو کم از کم کلمے سیدھے کرا دین نمازاں پڑھا دین. ہاں جی تو اسی اذان لیٹ ہو جائے تو سویرے سارے مفتی پہنچے ہوندے ہیں. آج جی اذان بڑی لیٹ ہوئی مولانا صاحب آپ سوئے رہے 10,000 نال جے گلاں 5 کروڑ دیاں کر دین مہینے بعد 10,000 دین انجے گلا نہیں. آج ٹوٹی کھلی رہ گئی, آج صف ٹیڑھی رہ گئی, آج اذان 2 منٹ لیٹ ہو گئی, آج تکبیر 2 منٹ لیٹ ہو گئی. ایڈے تسی جناب متقی جنید وقت جنید بغدادی بنے ہو سارے. اپنے آپ نو بدلو تے حضور دے دین وال واپس آؤ. اے میں گلاں تواڈے نال ہی کرنی آ. ہاں اور اساں کسے نال نہیں کرنی. ٹرمپ نال تے ہور انداز وچ گل ہوندی نا تے مودی نال ہور انداز. سکھ بھی ہن دلیل کہیں اسی کنج کافر ہیں. میرے بارے بہ کے سارے سکھ جناب کٹھے ہو گئے. ہاں کہندے میرے بارے کی کہندے زریلا ہو گیا. ہاں زریلا ہو گیا. کرتارپور دے بارڈر تے 14 ارب روپے تسی لاتے 10 سکھاں واسطے تے تھر دے بچے نو تسی ایک جناب بوتل بھی دودھ دی نہ دے سکے. کراچی جناب خودکشی اس بندے نے کی تھی. وہ بچے نے سویٹر منگیا انہیں جا کے قبرستان میں جگ لا دیتی اپنے. تو 14 ارب روپے سکھاں نو لان دا مطلب تھوڑی دھیاں چاہ کے لے گئے سن تاں 70,000 دھیاں چک کے لے گئے. تو میجر امیر افضل بھی لکھیا پاکستان کتاب ہے. غلام محمد بھٹی جڑا 104 سال دی عمر جو انہاں دا نواسے آ کے انہاں دے ہتھاں دی کتاب مینوں دے گیا. پچھلے سال 2 سال وہ فوت ہوئے. انہاں در اغیار سے لے کر در یار تک انہاں اودے وچ بھی لکھیا. دوسری جنگ عظیم وچ جو قید بھی رہے بیچارے انہاں بھی لکھیا. انہاں 68,000 لکھیا تے میجر امیر افضل 70,000 لکھیا. 70,000 جوان کڑیاں ساڑیاں چک کے لے گئے. ہندو سکھ جمدیاں جمدیاں مر گئیاں. ہر روز وہ دیوار نال کن لاندیاں سن کہ ہنے کوئی محمد بن قاسم آ رہے ہونا, ہن کوئی نور الدین زنگی آ رہے ہونا, ہن کوئی صلاح الدین آ رہے ہونا, کیوں جی طارق بن زیاد آ رہے ہونا کشتی, ہن محمود غزنوی آ رہے ہونا, ہن شہاب الدین غوری آ رہے ہونا. انہاں نوں کی پتہ سی انہاں جا کے تے مسیتاں دے سپیکر لا دینے, انہاں تواڈے وال آنا ہے. انہاں ختم نبوت تے ڈاکے مار دینے, انہاں ممتاز تسی اپنی ایمان نہ دسو 1929 وچ تے 2016 وچ کیڑا فرق ہویا. 1929 علم الدین نو انگریزاں پھانسی لایا, 2016 میں کنے پھانسی لایا ممتاز نے. ایدا فرق تسی کڈو نا جی. انہاں دہشت گرد قرار دے کے نہیں لایا, نہ قاتل اور دہشت گرد دونوں قرار دیتا ممتاز نے. کی فرق ہوا 1929 تے 2016 دا؟ اپنی ایمان نہ دسو. اس ویلے بھی پرچہ کٹن والا علم الدین دے خلاف شبیر احمد سی. ہاں میں کٹوایا پرانیاں نال کری چ دا نام شبیر احمد سی. جڑے چاروں گواہ پولیس والے بھگتے وہ بھی سارے چاروں دے نام مسلمان ہیں. علم الدین قاتل ہے. تے ہن بھی جڑے گواہ گزرے مسلمان ہی سن سارے. پرچہ کٹن والے بھی مسلمان, گواہیاں دین والے بھی مسلمان, فیصلہ کرن والے بھی مسلمان, اتنے ٹنگن والے بھی مسلمان. کیوں تساں کدی حضور دے دین سمجھے ہی کوئی نہیں. تانوں جڑا پٹی پڑھا دیندا جناب سیاسی مذہبی جناب سارے جی او جی نہیں جی اسلام تو امن کا درس ہے. دسو کی بچا ممتاز قادری. آج بھی ایڈی ایڈی کتاباں لکھ رہے ہیں ممتاز قادری کے خلاف. وہ کراچی جڑی انہیں لکھی ایڈی موٹی کتاب, انہیں میں کیا اس دا وڈا تو چبڑی بندہ کوئی نہیں. یہ کہندا حضور دے پیشاب مبارک پا کے میرے بارے انہیں لکھے. انہوں ایڈی کتاب وہ لکھاں روپے دے کے لکھوائی کافراں نے. وہ ہے مسلمان ہو, اپنے آپ سید بھی کہندا. کہندا انہیں کتھوں کڈ لیا حضور دے پیشاب مبارک پا کے. ظاہر بات ہے امت نیچے آ گئی. پہلے حضور دے علم دے بارے کا, ہن تو کہندے او صحابہ دی اونٹھڑیاں جتھے پیشاب کیتا وہ خاک بھی افضل اور اعلی ہے. اسی تو امت نو ایتھے لے آئے. حضور دی شان تے وراول ورائے نا جی. ہاں گرمی ہنگامہ بدر و حنین, حیدر و صدیق و فاروق و حسین, ای ہما یک لازاز اوقات اوست, یک تجلی از تجلیات اوست,
ظاہر اشی جلوہائے دل فروز باطن از عارفاں پناہ ہنوز. اقبال کہنا تو حضور کی باتیں کرتا ہے, حضور نے ایک نگاہ ڈالی, کوئی ابو بکر بنے, کوئی عمر بنے, کوئی عثمان بنے, کوئی علی بنے, کوئی حسن بنے, کوئی حسین بنے. اقبال کہنا حضور کی جو یہ تو ظاہر ہے, جو حقیقت محمدیہ ہے وہ تو صدیق اکبر کو بھی سمجھ نہیں. کیوں جی ہوں اتنے میں گل کر جاواں, اعلیٰ حضرت کی گل کی تھی. فرمایا صدیق اکبر عالم ارواح سے لے کر آج بھی حضور کے قدمین شریف میں لیٹے ہوئے ہیں, اور ابو بکر سب سے بڑے عالم ہیں. اعلیٰ حضرت ایک ترتیب بندی, علی کا یہ علم, ابو بکر کا یہ علم. پھر ہر وقت حضور دے نال رہے تو حضور نے صدیق اکبر نو فرمایا ابو بکر خیال کرنا عالم ارواح تو لے کے اج تک میرے نال رہے ہو تو پھر قیامت تک بھی رہنا ہے, کہ دل وچ خیال نہ آوے میں حقیقت محمدیہ نو سمجھ گیا. لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ ترتیب اعلیٰ حضرت دی ہے. جب صدیق اکبر حقیقت محمد, میرے جو ایک مولوی چٹا وال کر کے دو لفظ پڑھ کے میں حضور دی حد بدی کرنی, حضور دی شان دی کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے. 1400 سال بعد جڑی امت اجے میلاد شریف تے فیصلہ نہ کر سکی, انہاں حضور نہ کی پیار کیتا, اپنی ایمان نہ دس. صحابہ میلاد منایا, یہ سوال ہے. صحابہ تو پیشاب مبارک پی گئے, تو میلاد کی باتیں کرتا ہے. مائی اور پیشاب نہیں پیتا, ام ایمن پیشاب پی گئی ہیں. سویرے صحابہ نے پوچھا مائی جی اور تسی حضور دا پیشاب مبارک پی گئی ہو, سمجھ نہیں لگی؟ فرمایا شربت ما فیہا ولا اشعر انہ بول لطیب رائحتہ. فرمایا جب میں نے وہ پیالہ منہ لگایا نا جس میں حضور نے پیشاب مبارک فرمایا, تو اس کے ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا, اس کی خوشبو کا جواب بھی نہیں تھا.